أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحبة الوحي والتنزيل، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيد الشهداء عليه السلام: اللهم إني أحمدك أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے عزیز دوستو، یہ 40 کی مناسبت سے خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دوستان نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو محظوظ فرمایا. آج چند لمحے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات انہی ایام کی مناسبت سے عرض کی جائیں گی، اور امید ہے کہ آپ دوستان انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیں گے. تو دیکھیے، یہ ایام 40 حسینی کے ہیں، اور مومن کی ایک علامت زیارت 40 ہے. یعنی مومن وہ ہے کہ جو 40 کی زیارت پہ جائے. تو آج کی گفتگو میں جو آپ کی خدمت میں معروضات بیان کی جائیں گی، وہ یہی کہ 40 کے عدد کی دین اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور زیارت سید الشہداء کی فضیلت کیا ہے، زیارت کے معنی کیا ہے، زیارت کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے. کیونکہ یہ ایام 40 ہیں، 40 حسینی کے ایام ہیں، اور اسی مناسبت سے آپ دوستوں کی خدمت میں ادنا سا طالب علم ہوتے ہوئے یہ معروضات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے 40 دین میں 40 کی تعریف کیا ہے. دیکھیے، 40 عدد چہل یا 40واں یا چہلم، یہ دین اسلام میں بہت اس کی اہمیت ہے. قرآن مجید میں ہے حضرت موسیٰ کو
اللہ نے کوہ طور پہ بلایا 30 دنوں کے لیے، پھر کہا کہ 10 دن اور یہاں پہ رہو، پورا 40واں مکمل کر کے پھر تم نے یہاں سے جانا ہے۔ اور پھر یہ عدد 40 یہ تکامل کی علامت ہے۔ انسان کامل العقل اس وقت ہوتا ہے جب 40 سال کا ہو جائے، یعنی پختہ انسان تکامل کی منزل پہ اس وقت پہنچتا ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جائے۔ حدیث میں اسی عدد کے متعلق میرے مولا چھٹے امام نے فرمایا، من حافظ 40 حدیثا بعث اللہ فقیہا عالما۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بھی رسول گرامی اسلام کی 40 احادیث کو حفظ کرے، اس کے اوپر عمل کرے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ عالم اور فقیہ کے طور پہ اس کو اٹھایا جائے گا۔ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ، فرمایا اسے کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ 40 کے عدد کی اہمیت، یعنی جو 40 حدیثوں کو حفظ کرے، 40 احادیث کے اوپر عمل کرے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن فقیہ مبعوث ہوگا، یہ عالم دین مبعوث ہوگا، اسے عذاب الہی نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ علماء کی عادت بھی رہی ہے کہ وہ 40 لکھتے تھے، 40 احادیث لکھا کرتے تھے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 احادیث کی کتاب، بہت ہی نورانی کتاب، وہ موجود ہے اور سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو دوسری روایت میں ارشاد ہوا کہ من اخلص للہ 40 یوماً، فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے 40 دن خالص کر لے، فرمایا جرت یناب الحکمہ من القلب الی لسانہ، فرمایا کہ جو آدمی 40 دن ہر کام اللہ کے لیے کرے، دیکھے اللہ کے لیے، سنے اللہ کے لیے، کھائے اللہ کے لیے، چلے اللہ کے لیے، یعنی اپنا ہر زندگی کا جو شعبہ ہے اس کو الہی کر دے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان پہ حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ تو یہ 40، یہ عدد 40، یہ عرفاء کے ہاں، علماء دین کے ہاں، ائمہ کے ہاں، قرآن میں، احادیث میں اس کا بہت عظیم مقام ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی انسان نشہ آور چیز اگر کوئی انسان تناول کر لے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ حکماء نے، اطباء نے بھی بعض نسخے ایسے بنائے، کہا کہ اس کو 40 دن استعمال کریں تو پھر شفا ملے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ دینی عمل اس کو انجام دیا جائے تو 40 دنوں کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو یہ عدد 40، یہ 40، یہ 40واں، اور ابھی آئیے 40 کی زیارت۔ تو پہلے زیارت کیا ہے؟ زیارت کا معنی کیا ہے؟ زیارت مادہ زارا یزورو سے ہے۔
जिसका माना क्या है? किसी के पास हाज़िर होना, किसी के दीदार के लिए जाना, किसी के यहाँ आना और किसी के पास मुलाकात के लिए जाना। ये क्या है? ये ज़ियारत के माना जो है वो किए हुए हैं। और इसी से है ज़ाइर। ज़ाइर किसे कहते हैं? इसमें फ़ाइल का सीगा कि ज़ियारत करने वाला, और फिर इसी से मज़ार, और इसी से फिर मज़ूर, यानी जिसकी ज़ियारत के लिए जाए। तो दीनी इस्तिलाह में, दीन के यहाँ ज़ियारत किसे कहते हैं? तवज्जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो दीन में ज़ियारत कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मिलने के लिए जाए, लेकिन बहुत शौक़ और मोहब्बत और मार्फत और जज्बे के साथ जब दूसरे आदमी की ज़ियारत के लिए, मिलने के लिए, बाज़दीद के लिए जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ज़ियारत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज़ियारत कहते हैं। और मज़ार ज़ियारत की जगह, जहाँ पे मुलाकात करनी है, जहाँ पे दीद व बाज़दीद करनी है, जहाँ पे दूसरे मोमिन को देखना है, उसको क्या कहते हैं? मज़ार। हमारे यहाँ अमूमन जब मज़ार का तज़किरा किया जाए तो फ़ौरन जो है वो ज़हन में किसी मुर्दा की कब्र जो है वो आ जाती है, जबकि ये माना क्या है? ये मुतलक है कि ज़ियारत, चाहे आप ज़िंदा इंसान को मिलने के लिए जाएं, उसको भी ज़ियारत कहते हैं, और चाहे एक जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके तवीज़े कब्र के ऊपर हाज़री दें, उसे भी ज़ियारत कहा जाता है। ज़ियारत की अज़मत, ज़ियारत की फ़जीलत आइमा अलैहिमुस्सलाम ने इसकी अज़मत बयान फरमाई। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारल हुसैन बिशत्तिल फ़ुरात, फरमाया कि जो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत करे फ़ुरात के किनारे के ऊपर, कमन ज़ारल्लाह बेअर्शे, फरमाया ये इंसान ऐसे है जैसे इसने अल्लाह की ज़ियारत की है अर्श पर। यानी अज़मत ज़ियारत सैयदुश्शुहदा। यानी इमाम ने इरशाद फरमाया कि मामूली सवाब नहीं है, फरमाया कि जो अल्लाह के इस वली और हुज्जत खुदा की ज़ियारत करता है करबला में, वो ऐसे ही है जैसे उसने अल्लाह की ज़ियारत की है अर्श के ऊपर। क्योंकि हुसैन इब्न अली ये बाबुल नजात उम्मत मुस्लिमा हैं, बाबुल जन्ना है हुसैन इब्न अली। और हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की अज़मत को आइमा ने बयान फरमाया। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि जो हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए पैदल सफ़र करके जाता है, हर कदम के बदले में उसे एक नेकी मिलती है, और हर एक कदम के बदले में उसके गुनाह को मिटा दिया जाता है, और उसके जन्नत में उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। और दूसरी रिवायत में इमाम ने अज़मत ज़ियारत सैयदुश्शुहदा को बयान करते हुए फरमाया देखो ज़ियारत सैयदुश्शुहदा को मामूली न समझना। फरमाया जो कोई भी सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत के लिए
آئے گا عارفن بحقہا، امام حسین کی حقیقی معرفت رکھتے ہوئے اگر وہ کربلا میں زیارت سید الشہداء بجا لائے گا، فرمایا اسے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک صحابی ہیں مولا امام باقر علیہ السلام کے، وہ فرماتے ہیں مولا میں حسین ابن علی کی زیارت سے آ رہا ہوں، ان کا نام حمران ہے۔ میرے مولا امام باقر فرماتے ہیں حمران کیا چاہتے ہو میں تمہیں بشارت دوں، اس زیارت کی اہمیت بتاؤں؟ حمران نے کہا مولا بیان فرمائیے۔ تو فرزند رسول امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے، تقرب الی اللہ کے لیے، حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہو۔ یعنی اتنی اہمیت زیارت سید الشہداء کی، اور یہ ائمہ نے اس کی اہمیت کی طرف اپنے اصحاب کو توجہ دلائی، بتایا ان کو کہ دیکھیں مرکز فرزند رسول پہ حاضر ہونے کے فوائد کیا ہیں، ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ ایک صحابی امام زین العابدین کا ابو حمزہ صومالی، جن کی دعا بھی ماہ رمضان میں تلاوت کرتے رہے، بہت عظیم صحابی، یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو حمزہ صومالی بتا تو زیارت سید الشہداء پہ جاتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا مولا کوشش تو ہوتی ہے لیکن بسا اوقات مشکلات کی وجہ سے میں نہیں جا پاتا۔ تو وہاں پہ امام نے ارشاد فرمایا اے میرے عظیم صحابی، اگر ہو سکے تو روزانہ سید الشہداء کی زیارت پہ جایا کرو، اگر نہیں تو کم از کم روز جمعہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کیا کرو، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور زیارت سید الشہداء پہ جایا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی سستی کرتا ہے اور اہمیت نہیں دیتا تو میرے مولا امام زین العابدین نے فرمایا اس نے ہمارے آل محمد کے حق میں کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے۔ یا امام موسیٰ ابن جعفر سے روایت ہے کہ فرمایا سید الشہداء کی زیارت ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سید الشہداء کی زیارت پہ آئے۔ دیکھیے حج میں شرط ہے استطاعت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت شرط ہے، جو مستطیع ہو اس کے لیے حج واجب ہے۔ لیکن یہاں پہ ساتھ میں لال ولایت وہ فرما رہے ہیں کہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، جیسے بھی ہو، تمہارے لیے زیارت سید الشہداء واجب ہے، ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی زیارت نہ کرے
تو پھر کیا ہوگا؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت پہ نہیں جاتا تو وہ ناقص الایمان اس دنیا سے جائے گا، اور جنت میں اس کو بہت ہی کم درجے ملیں گے۔ لیکن اگر کوئی سید الشہداء کی زیارت کر کے جاتا ہے تو وہ کامل الایمان اس دنیا سے جائے گا۔ یعنی یہ عظمت زائر سید الشہداء ہے۔ اور سید الشہداء کی فضیلتیں اور عظمتیں ائمہ علیہم السلام نے بیان فرمائیں، اور بعض فضائل جو میرے مولا کے ہیں وہ خود امام حسن مجتبیٰ کے حصے میں بھی نہیں آئے۔ ایک روایت ہے سفینۃ البحار میں، محدث قمی بیان فرماتے ہیں کہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو مولا حسین کو اللہ نے اس عظیم قربانی کے بدلے میں عطا فرمائیں، جو امام حسن مجتبیٰ کا بھی حصہ قرار نہیں پائیں۔ وہ کون کون سی فضیلتیں ہیں؟ سب سے پہلی فضیلت الامامۃ فی ذریتہ، فرمایا کہ یہ پہلی فضیلت جو سید الشہداء کے حصے میں آئی اس کربلا کی عظیم قربانی کے بدلے میں اور عوض میں، وہ یہ ہے کہ امامت وہ ذریت حسین ابن علی میں قرار پائی۔ یعنی یہ امام حسن کے حصے میں یہ عظمت اور فضیلت نہیں آئی۔ اور اس کے بعد دوسری فضیلت استجابت الدعاء تحت قبتہ، دوسری فضیلت، دوسری عظمت کہ جو حتیٰ حسن مجتبیٰ کے حصے میں بھی نہیں آئی، وہ کیا ہے کہ دعا کا قبول ہونا یہ امام حسین علیہ السلام کے مرکز میں، یعنی اگر کوئی انسان اس کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، دعا قبول نہ ہو رہی ہو، فرمایا کہ یہ سید الشہداء کے مرکز کو، مزار کو اور اس بقعہ کو یہ عظمت اور فضیلت حاصل ہے کہ اگر ایک انسان کی کوئی حاجت دنیا میں روا نہ ہو رہی ہو، وہ مرکز حسین میں جا کے حسین کا واسطہ دے کے وہ دعا مانگے، اللہ کبھی اس دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ یہ دوسری عظمت میرے مولا کی۔ اور تیسری فضیلت سید الشہداء کی الشفاء فی تربتہ، یعنی جس کو ڈاکٹر لا علاج کر دیں، وہ حسین ابن علی کی خاک شفا کو لے کے تناول کرے۔ اللہ نے اس شہید کے خون میں یہ شفا رکھی ہے کہ وہ آدمی کبھی بیمار رہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ شفا یعنی بدنی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ اور دیکھیے استاد بزرگوار بہت پیارا جملہ یہاں پہ فرمایا کرتے ہیں کہ ابن مریم اور ابن زہرا میں کیا فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابن مریم حضرت عیسیٰ وہ یہ تھے کہ وہ جو لا علاج مریض ہوتے تھے، جو کوڑ اور برس کی مرض میں مبتلا ہوتے تھے، ابن مریم ان کو شفا دیتے تھے۔ لیکن دیکھیے طبیب ارواح ابن زہرا کو، یعنی حسین ابن علی طبیب انسانیت ہیں۔ اگر کوئی روح کے لحاظ سے مریض ہے وہ بھی زائر سید الشہداء بن جائے، امام حسین اس کے ضمیر کو پاک کر دیتے ہیں۔
یعنی حسین ابن علی وہ طبیب انسانیت ہیں کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جو دنیا کے آلودہ انسانیت کو ان کے گناہوں کو دھو کر ان کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اور دیکھیے تربت سید الشہداء ہے، اس کی عظمت ہے۔ دیکھیے امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹی مکہ کی ہو اس کا کھانا حرام، مدینہ کی ہو اس کا کھانا حرام، نجف کی ہو اس کا کھانا حرام، اور یہ مٹی جس مٹی میں خون حسین مل جائے نہ صرف اس کی حرمت زائل نہیں ہوتی بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ یعنی تربت سید الشہداء۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہنو اولادکم بتربت الحسین۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی گٹی وہ خاک شفا کے ساتھ توڑو۔ یعنی پہلی خوراک جو اپنے بچے کو دو وہ کوئی عام غذا نہ ہو بلکہ اس شہید کی خاک جس میں خون حق و صداقت و عدالت ملا ہے وہ پہلی غذا دو، تاکہ یہ بچہ جب یہ غذا لے گا اور یہ غذا اس کے اعضاء و جوارح میں اور خون میں مل جائے گی تو جب بھی یہ بولے گا یہ حق بولے گا، اور جب بھی یہ کرے گا عدالت قائم کرے گا۔ کیونکہ یہ جو فضائل ہیں میرے مولا کے یہ امام کے ساتھ خاص ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سید الشہداء کے فضائل میں سے چوتھی فضیلت وہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ کا اس زیارت کے لیے خرچ ہوگا وہ آپ کی زندگی میں حساب نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سید الشہداء کی خاک شفا کے اوپر سجدہ کرنے سے جو انسان ہم جو نماز پڑھتے ہیں اگر ہماری نماز ناقص ہے تو اگر سید الشہداء کی تربت کے اوپر اگر سجدہ کریں گے تو یہ نماز کامل ہو جائے گی۔ تو یہ عظمت امام حسین ہے، یہ فضیلت سید الشہداء ہے۔ اور یہ آپ کی خدمت میں جو امام کی حدیث تلاوت کی اس نے بھی میرے مولا نے اپنے فضائل بیان کیے۔ فرمایا اللہم انی احمدکا، اے پروردگار تیری میں حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اکرمتنا بالنبوہ، کہ اے پروردگار تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ فضیلت عطا کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وعلمتنا القرآن، یہ مولا فضائل بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ آپ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، ہمیں قرآن کو سکھایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وفقہتنا الدین، فرمایا کہ اللہ تیری حمد و ثنا ہے کہ تو نے ہمیں دین میں فقیہ بنایا۔ تو دیکھیے فضائل یہ ہیں جو ہمارے مولا بیان فرما رہے ہیں کہ فرمایا فضیلت حقیقی وہ یہ ہے کہ قرآن کا مفسر ہو، قرآن کا قاری ہو، قرآن کو سمجھتا ہو اور دین میں فقیہ ہو، دین میں تفقہ کرتا ہو۔ امام باقر نے ارشاد فرمایا الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، امام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا کمال ایک انسان کے لیے یہ ہے
کہ وہ دین میں فقیہ ہو، وہ دین میں تفقہ کرنے والا ہو۔ تو دیکھیے یہ فقاہت اور تفقہ در دین، یہ عظمت انسان ہے، یہ فضیلت انسان ہے۔ اور میرے مولا نے خود اپنی عظمت بیان فرمائی۔ جب ولید کے دربار میں میرے مولا کو لے جایا گیا تو وہاں پہ میرے مولا نے اپنا تعارف کرایا۔ دیکھیے فضائل جو ائمہ نے بیان کیے یہ حقیقی فضائل ہیں، صرف قصوں کو بیان کر لینا یہ حقیقی فضیلت نہیں ہے، بلکہ استاد بزرگوار حسین وارث انبیاء میں جو کتاب ہے بہت ہی بہترین، اس میں آخری چیپٹر کے سے پہلے اس میں لکھتے ہیں کہ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فضیلت اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے سے انسان سے ادھورا پن ختم ہو جائے، انسان کے اندر کمال آ جائے، اسے فضیلت کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے اپنے فضائل خود بیان کیے۔ مولا علی علیہ السلام اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رضینا بقسمت جبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اس شعر میں امام نے اپنی فضیلت بیان کی، فرمایا دیکھیں ہم اللہ کی اس رضا کے اوپر راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم کے نور سے آراستہ کیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں ان المال یفنی عن قریب، فرمایا مال تو عن قریب ختم ہونے والا ہے۔ ان العلم باق لا یزال، فرمایا علم جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے کہ جس کی آپ کو حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ علم فضیلت ہے، علم عظمت ہے، مال فضیلت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے بہت پیاری تشبیہ دی، فرمایا لیس الجمال تزین باسوابہا، فرمایا کہ جمال کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا مکان، یہ جو ہے جمال نہیں ہے انسان کا، یہ خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ جمال کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ان الجمال جمال العلم والادب، فرمایا جمال کیا ہے کہ علم اور ادب ہے۔ اور دوسری حدیث میں مولا کائنات نے فرمایا لا میراث کالادب، فرمایا میرے مولا نے کہ فرمایا کوئی بہترین پراپرٹی اگر اپنے بچوں کو دے کے جانا چاہتے ہو تو فرمایا ادب سے بہتر کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ اور اسی شعر کے آخر میں جو آخری مصرع ہے اس میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ لیس الیتیم من مات والدہ، فرمایا یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا پیدا کرنے والا باپ مر گیا ہو، بلکہ فرمایا ان الیتیم، یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس دولت علم اور ادب نہیں ہے۔ تو فضائل وہ ہیں کہ جو انسان کا ادھورا پن دور کر دیں، انسان کو صاحب کمال بنا دیں، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میرے مولا امام حسین نے اپنی عظمت بیان کی، اپنی فضیلت بیان کی، اور کہاں؟ وہ بھی دشمن کے دربار میں، وہاں پہ خطبہ دیا جب انہوں نے بیعت کا تقاضا کیا، تو وہاں پہ میرے مولا نے فرمایا ایھا الامیر، فرمایا اے گورنر، اے بادشاہ، فرمایا کہ تو شاید بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری فضیلت کیا ہے۔ فرمایا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، فرمایا کہ میرا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرا تعلق
نبی کے گھرانے سے ہے، بلکہ فرمایا کہ میرا تعلق نبوت سے ہے، میں نبوت رسول کا وارث ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، فرمایا میں رسالت کی کان کے گھرانے سے تعلق ہے۔ کان کسے کہتے ہیں؟ کان جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں، جہاں سے قیمتی سونا، چاندی، فیروزہ، عقیق جہاں سے نکلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کان کہتے ہیں۔ یہاں پہ میرے مولا نے اپنا تعارف فرمایا کہ اِنَّا اہلُ بیت النبوہ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، فرمایا میرا تعلق رسالت کی کان سے ہے، یعنی میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں سے نبی بن بن کے جاتے ہیں، جہاں سے رسول بن بن کے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَحْبَةُ الْوَحْيِ وَالتَّنزِيلِ، فرمایا میرے گھرانہ، میرا تعلق وہ ہے کہ جہاں فرشتے وحی الہی لے کے آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں اور رسول کا پیغام اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ محبت الوحی والتنزیل بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، فرمایا کہ دنیا کا آغاز بھی ہم اہل بیت سے ہوا اور اختتام بھی ہم اہل بیت سے ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان یزید رجل فاسق شارب الخمر، فرمایا کہ کس کی بیعت مانگ رہے ہو؟ فرمایا یزید کی، کہ جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو نشئی ہے، کہ جو قاتل نفس محترمہ ہے۔ فرمایا دیکھو میں وارث نبوت ہوں، میں وارث رسالت ہوں، میرے گھرانے کا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو مظہر کمالات ہے، جو مظہر فضائل ہے۔ فرمایا کس کی بیعت کا تقاضا کر رہے ہو؟ کہ جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو نشئی ہے، جو قاتل ہے۔ فرمایا مثلی لا یباع مثلہ، فرمایا مجھ جیسا پاک کردار کا مالک انسان کبھی بھی یزید جیسے برے کردار کے مالک کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ عظمت سید الشہداء ہے۔ اور یہ بتایا کہ حسینی کردار کا مالک کون ہوتا ہے؟ یعنی حسینی کردار کا مالک وہ ہے کہ جو عالم قرآن ہو، جو عالم وحی خدا ہو، اور جو عالم حدیث رسول ہو، اور جو مرکز فضائل ہو۔ حسینی انسان ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو منبع فضیلت ہو، جو منبع کمالات ہو، جو مظہر فضائل انبیاء ہو۔ اور یہ میرے مولا نے ضابطہ بتا دیا، قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ دیکھو جو بھی حسینی ہوگا، چاہے کربلا میں ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، جو حسینی کردار کا مالک ہوگا کبھی بھی یزیدیوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے ایک بہت ہی عظیم جملہ جو استاد بزرگوار فرمایا کرتے ہیں، اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنا جذبہ حسینی پایا جاتا ہے۔ اگر اس نقطے پہ بولیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ حسینی ہیں۔ دیکھیے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی مردہ یزید کو نہیں للکارا، بلکہ اپنے زمانے کے زندہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو للکارا کہ مجھ جیسا حسین جو وارث علی ہے، جو وارث فاطمہ ہے، جو وارث نبی ہے، جو وارث آدم ہے، جو وارث عیسیٰ ہے، جو وارث نوح ہے، جو وارث ابراہیم ہے، جو وارث حبیب اللہ ہے، وہ کبھی بھی وارث نمرود اور فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا۔
تو دیکھیے امام حسین کا وارث وہ ہے کہ جو مردہ یزید کے اوپر لعنت نہ بھیجے بلکہ اپنے زمانے کے یزید کو پہچانے، اپنے زمانے کے طاغوت کو پہچانے اور اس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے، للکارے۔ اور آج کے زمانے میں ہمیں سنت حسین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک عظیم شہید سرزمین سعودی عرب میں نظر آتے ہیں، شہید باقر نمر۔ انہوں نے اپنے زمانے کے یزید آل سعود کو للکارا اور اس کے سامنے جھکے نہیں ہیں، حسین کی طرح سر قربان کر دیا۔ تو حسینی یہ ہوتے ہیں، حسینی وہ ہے کہ جو مردہ یزید کے اوپر لعنت نہ بھیجے بلکہ اپنے زمانے کے یزید کو سمجھے کہ یزید کیا ہے۔ دیکھیے مردہ ضیاء الحق مر گیا ہے، اب لعنتیں بھیجیں وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زندہ طاغوت حکمران جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، حسینی کا فریضہ یہ ہے، کربلا کا درس یہ ہے کہ طاغوتوں کے مقابلے میں حسینی کردار کو اپناتے ہوئے غیر الہی حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ سیرت سید الشہداء ہے، اور یہی کردار امام خمینی نے انجام دیا، کیونکہ وہ فرزند حسین ہے، اور یہی کردار سرزمین پاکستان پہ شہید حسینی نے، استاد بزرگوار نے یہ کردار، حسینی کردار، دیکھیے یہ اسوہ گیری ہے کربلا تعصی، اور کربلا یہ ماڈل سازی کا نام ہے۔ کربلا صرف رسم نہیں ہے، بزم نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی رسم نہیں ہے، یہ کوئی محفل نہیں ہے کہ جہاں پہ آئیں اور نعرے لگائیں چلے جائیں۔ کربلا رزم حسینی کا نام ہے۔ کربلا یہ مجالس کربلا برپا کرنے کے لیے ایک ٹریننگ گاہ کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عارف عظیم الشان اور فقیہ نامدار حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، مجالس میں آؤ تو وضو کے ساتھ آؤ، عزاداری میں آؤ تو وضو کے ساتھ آؤ۔ عزاداری کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں وضو کے ساتھ آؤ گے تو اس عزاداری کا ثواب آپ کو اتنا ملے گا جیسے آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ رزم ہے، رسم نہیں ہے، بزم نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں آنے کا انداز تمہارا کیسا ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں مجلس میں آؤ تو تمہارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے، تمہارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں میدان کربلا جا رہا ہوں، کیونکہ رزم ہوتی ہی اسی لیے ہے۔ یہ ٹریننگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے۔ افواج کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تاکہ دشمن کے ساتھ کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، ان کو ہنر سکھائے جاتے ہیں، ان کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ تاکہ اگر کوئی معرکہ برپا ہو جائے تو یہ ٹریننگ شدہ افواج یہ کبھی بھی شکست نہ کھائے۔ تو دیکھیے یہ مجالس سید الشہداء یہ اصل میں معرکہ کربلا کے لیے آمادگی کا نام ہے، کیونکہ لکل موسیٰ فرعون،
لکل ابراہیم نمرود لکل حسین یزید. یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوات حیات آیت پدید، کہ یہ دو طاقتیں ہیں، انہوں نے رہنا ہے. ایک ابراہیمی طاقت ہے، ایک موسوی طاقت ہے، ایک حسینی طاقت ہے، اور دوسری طرف ایک نمرودی ہے، ایک فرعونی طاقت ہے، ایک یزیدی طاقت ہے. تو یہاں پہ اس استاد بزرگوار اور عارف زمان نے بہت پیاری تشبیہ دی. کہا کہ مجالس میں جاتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، اور کربلا تو بغیر آمادگی کے نہیں جایا جاتا، کربلا جایا جاتا ہے آمادگی کے ساتھ. تو یہ مجالس، یہ ٹریننگ گاہ ہیں، یہ کارگاہ ہیں، یہ ہدایت الہی اور حق اور تربیت الہی کی یہ کیمپ ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو کردار حسینی کی تربیت دی جاتی ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر کربلا برپا ہو جائے، اگر یزیدی آ جائیں اور حسینیوں کے مقابلے میں، تو اس مارکے میں جو اس مجلس سید الشہداء سے ٹریننگ یافتہ کمانڈر الہی ہیں، وہ یزیدی مقابلے میں نکل پڑے، کیونکہ یہ رزم ہے. اور یہ کربلا حق و صداقت اور مارکہ حق و باطل کربلا ہے. اور کربلا یہ اسوہ گیری ہے، ماڈل گیری ہے. کربلا میں دو افواج ہیں، دو لشکر ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو احیاء دین الہی کے لیے، اقدار دین کے لیے، اقدار انسانی کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جو مظہر صفات انبیاء ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، جو عبادت الہیہ کی ریاضت اور مناجات الہیہ کے مظہر ہیں. اور دوسری طرف خائنین ہیں، وارثین فرعون، نمرود و ابو سفیان ہیں. تو دیکھیے یہ جو مارکہ ہے، اس میں سرخرو وہ ہوں گے کہ جو صرف ثواب کی نیت سے مجالس کو سننے نہیں آتے. دیکھیے یہ بھی استاد عظیم الشان اور وارث حسینیت مدیر حوزہ علمیہ کا جملہ ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کربلا میں جو صرف ثواب کے لیے آتے ہیں، اگر مارکہ حق و باطل برپا ہو جائے تو یہ کبھی بھی اس مارکے میں نہیں جائیں گے، خوب دور سے بیٹھ کے تماشا کرتے رہیں گے. جس طرح استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ شیعہ اور محب میں یہی فرق ہے. محب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کا محب ہے اس کی عمل میں بھی تعصی کرے، پیروی کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک محبت رکھتا ہے کسی سے، لیکن دور سے بیٹھ کے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، دور سے دیکھ کے اگر اس پہ کوئی پریشانی آ گئی ہے تو وہ گریہ ازاری کر رہا ہو. لیکن حقیقی شیعہ
اسے کہتے ہیں کہ جو پیروکار حقیقی ہو، یعنی عمل میں بھی گفتار میں بھی پیروکار سید الشہداء ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر ثواب کے لیے انسان ان عبادات کو انجام دے، ثواب تو مل جائے گا لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مقاصد کے لیے ان عبادتوں کو انجام دیا جائے تو ثواب خود بخود مل جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ عزاداری کو ثواب کے لیے جس طرح کئی سال ہا سال سے ہمارے ہاں مجالس برپا کی جا رہی ہیں ثواب کی خاطر، اپنی حاجات کی برابری کے لیے یہ مجالس برپا کی جا رہی ہیں، لیکن مقاصد پیش نظر نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی طاغوت کی حکومت میں رہ رہے ہیں اور طاغوت کے خلاف کبھی ہم جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہے۔ لیکن اگر مجالس برپا کی جائیں اس لیے کہ جس کے لیے میرے مولا نے اپنی قربانی دی تھی، کیوں قربانی دی تھی؟ میرے مولا نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ معاشرے سے طاغوتی حکومت کو ختم کر کے، شیطانی نظام کو ختم کر کے نظام الہی کو قائم کیا جائے۔ یعنی مقصد سید الشہداء یہ تھا، یہ نہیں ہے کہ بھئی میرے مولا نے قربانی دی کہ تاکہ سب آئیں، اربعین پہ آئیں، کروڑوں کی تعداد میں آئیں اور آ کے میری زیارت کریں ثواب کے لیے اور چلے جائیں۔ یہ نہیں، بلکہ زیارت کے پیچھے ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور ہر عمل کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے سید الشہداء کی زیارت کے بھی کچھ آداب ہیں اور کچھ مقاصد ہیں۔ حسین ابن علی نے جو بلایا ہے لوگوں کو، اس کے پیچھے اہداف ہیں، اس کے پیچھے مقصد ہیں۔ وہ یہی ہے، پہلے ادب، استاد بزرگوار مشرب ناب میں آداب کی تعریف کرتے ہیں۔ آداب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آداب ایسے قواعد، ایسے ضوابط اور ایسے فارمولوں کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ مقاصد تک پہنچا جا سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آداب کہتے ہیں۔ اور زیارت کے آداب ہیں۔ زیارت کا ادب میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھے امام کی شان کے اوپر۔ یہ آداب زیارت آپ کی خدمت میں چھٹے امام کی حدیث سے نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے مولا نے بیان فرمایا کہ زیارت سید الشہداء کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ادب فرمایا کہ جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے نکلے وہ کیا کرے؟ فرمایا کثرت ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ انجام دے۔ جیسے ہی گھر سے سید الشہداء کی زیارت کے لیے جائے تو وہ کثرت ذکر خدا، ہر وقت اس کی زبان کے اوپر ذکر الہی جو ہے وہ جاری ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وکثرت الصلاۃ، بہت زیادہ نمازیں پڑھے اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وصلوات علی محمد وآل محمد، اور فرمایا محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات بھیجے۔ اور اس کے بعد آپ بھی صلوات پڑھیں۔
اصل میں یہ سفر زیارت سید الشہداء اصل میں سفر تربیت انسانیت ہے کہ دیکھیے یہاں پہ آداب جو میرے مولا نے بیان فرمائے، اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی کہ اللہ کا ذکر اور نماز اور درود اہل بیت کے اوپر، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو ایسی چیزوں سے بچائیں جن کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا الورع اما نہیت عن، فرمایا ایسی چیزوں سے پرہیز کریں کہ جن سے اللہ نے آپ کو منع قرار دیا ہے، اور فرمایا نظافت کا خیال رکھیں، قلت الکلام، فرمایا اپنی گفتگو وہ اس میں کمی آنا چاہیے، گفتگو صرف ضرورت کے مطابق اس سفر زیارت میں کریں، اور فرمایا اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اچھی برخورد کریں۔ یعنی دیکھیں یہ ادب زیارت سید الشہداء ہے۔ آداب کنہیں کہتے ہیں کہ جو عمل کو بہت ہی خوبصورت اور مقاصد تک پہنچنے کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے استاد عظیم الشان نے فلسفہ زیارت امام حسین زیارت اربعین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھیں امام حسین کی زیارت کے لیے یہ جانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سے سجدے گاہ لے آئیں، وہاں سے تسبیح لے آئیں، وہاں سے کھجوریں لے آئیں، وہاں سے اور چیزیں خرید کے لے آئیں، بلکہ وہاں پہ کربلا میں بلانے کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہیں کسی حقیقت تک پہنچا دیا جائے، یعنی تاکہ تمہیں جو ہے وہ کسی معیار تک پہنچا دیا جائے۔ اور فرماتے ہیں 2 رکن ہیں زیارت امام حسین کے، اور 2 ہدف ہیں، 2 فلسفے ہیں۔ فرمایا ایک یہ ہے جب بھی انسان امام امت اور رہبر الہی کی خدمت میں جاتا ہے تو 2 چیزیں ہیں، اس میں 2 ستون ہیں، 2 رکن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو امام کی خدمت میں، امام کی ملاقات میں جب انسان لے جاتا ہے تو وہاں جا کے امام کی ملاقات میں اپنی گزشتہ کارکردگی کی رپورٹ دیتا ہے، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اگر رپورٹ اچھی ہو، اگر امام خوش ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور دوسری چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر رپورٹ اچھی نہیں ہے، گزارش اچھی نہیں ہے، تو استاد بزرگوار فرماتے ہیں پھر وہاں سے امام سے منشور زندگی لے کے آنا ہوتی ہے۔ فرمایا وہاں سے کیا ہے؟ منشور حیات، منشور زندگی لے کے آنا ہے، کہ اور یہ امام سے تعہد کر کے آنا ہے کہ مولا پوری زندگی میں غافل رہا، میں نے سستی کی، ابھی میں آپ کے مرکز میں آ کے آپ کے تویز قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے جا رہا ہوں، اور مولا آپ کے ساتھ یہ عہد کر کے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اور آپ کے منشور کو، منشور صالحین کو، منشور قرآنی کو، منشور صداقت کو، منشور حق کو یہ لے کے جا رہا ہوں کہ مولا جن اہداف کے لیے آپ نے قربانی دی تھی میں اپنے علاقے میں انہی اہداف کو احیا کروں گا۔ کیونکہ اربعین کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ چلے جائیں ثواب کے لیے اور وہاں زیارت کریں، اور وہ بھی مزار پہ جائیں، مزور
کی کوئی خبر ہی ہمیں نہ ہو۔ دیکھیے شیخ الرئیس ابو علی سینا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی حقیقت مجرد ہے، تو جس ائمہ کی بھی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کی روح مجرد ہے، وہ اگرچہ زندگی میں اور اس ظاہری زندگی میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ہماری کلام سن رہے ہیں۔ جس طرح زیارت نامے میں ہے کہ انکا تسمع کلامی اشہد انکا تسمع کلامی و ترد سلامی، کہ ہم زیارت نامے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اے مولا آپ کی میں خدمت میں آیا ہوں، میں سلام عرض کر رہا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ زیارت پہ جانے کا مقصد زائر کا وہ یہ ہے کہ تاکہ اپنی روح کو اتنا پاکیزہ بنا لے کہ اس کا رابطہ اس مزور اور جس کی زیارت کرنے گیا ہے اس کے ساتھ رابطہ اس کا مرتبط ہو جائے۔ تو زیارت کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے صرف دربار پہ جائیں، صرف مزار پہ جائیں اور وہاں پہ زیارت نامہ پڑھیں اور کبھی جو ہے انسان کے ذہن میں بھی تصور نہ آئے کہ میں کس کے مزار پہ آیا ہوں، میں کس کے مرکز پہ آیا ہوں۔ تو اس لیے زیارت کا ہدف ہے، زیارت کا مقصد ہے، زیارت وہ یہ ہے کہ تاکہ انسان جائے وہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو امام حسین کو کوئی فائدہ مل جائے گا، بلکہ دیکھیں حسین ابن علی تو وہ طبیب بشریت ہیں، وہ معلم انسانیت ہیں، کہ وہ وارث تعلیمات انبیاء ہیں، کہ جنہوں نے کربلا میں خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے دنیا والو لکم فیہ اسوہ، کہ دنیا والو کربلا میں میری شخصیت کا مطالعہ میرے اس قول سے کرنا کہ میں الہی طرز زندگی بسر کرنے کے رول ماڈل کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یعنی طرز زندگی کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ درس دیا کہ کس طریقے سے معاشرے میں دین کو احیا کرو، کس طریقے سے معاشرے میں اقدار الہی کو زندہ کرو، کس طریقے سے معاشرے میں اگر نظام طاغوت ہو، اگر نظام شیطانی حاکم ہو تو فرمایا کہ میں حسین کے اسوہ کو فالو کرو، میں حسین کی سیرت کو اپناؤ اور ظالموں کے خلاف، ڈکٹیٹروں کے خلاف، طواغیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ تو یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ علامہ اقبال کے جو شعر ہیں کہ تفسیر خون او تفسیر ای اسرار کر، ملت خوابیدہ را بیدار کر، کہ یہ علامہ اقبال نے کہا کہ حسین ابن علی نے سوئی ہوئی امت کو اپنے خون کے ذریعے سے بیدار کیا اور معاشرے سے آمریت کو، طاغوتوں کو ختم کیا، اور وہاں پہ اپنے خون کے ذریعے سے دین اسلام کے اس شجرہ طیبہ کی آبیاری کی اور قیامت تک کے لیے اس کو بیمہ کر دیا۔ تو دیکھیں یہ حسینی اسوہ ہے، یہ حسینی ماڈل ہے۔ حسینی وہ نہیں ہے کہ جو طاغوت کے زیر سایہ زندگی بسر کرے اور طاغوت کے خلاف ایک جملہ بھی نہ کہے، بلکہ حسینی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی کلام کے ذریعے سے، دیکھیے مجاہد صرف اسے نہیں کہتے کہ جو تلوار اٹھا لے اور دشمن کے ساتھ جنگ کرے، بلکہ مجاہد کی اقسام ہیں۔ ایک مجاہد وہ ہے کہ جو جہاد اصغر کرتا ہے، ایک مجاہد وہ ہے کہ جو جہاد اکبر کرتا ہے، اور ایک مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے لسان کے ذریعے سے کلمہ حق کو بلند کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ تو امام حسین
ماڈل ہیں، امام حسین اسوہ ہیں، اور حسین ابن علی اسی لیے یہ پوری دنیا سے کہا کہ آؤ، یورپ سے آؤ، امریکہ سے آؤ، ایشیا سے آؤ، پوری دنیا سے آؤ، آ کے میری زیارت اربعین میں شامل ہو جاؤ، تاکہ دنیا کو حسینیوں کی عظمت کا پتہ چل سکے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسینی کیسے ہوتے ہیں، اور دنیا کو عقیدت کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ حسینی کردار کے مالک انسان کیسے امام حسین کی مزار سے درس حسینیت لے کر آتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور اپنے معاشرے میں بھی شیطانی اقدار کو، شیطانی ویلیوز کو ختم کر کے وہاں پہ نظام قرآنی کو حاکم کرتے ہیں، وہاں پہ اخلاق اہل بیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ درس کربلا یہ ہے، کربلا میں صرف ثواب کے لیے نہیں بلایا جاتا کہ امریکہ سے آؤ، برطانیہ سے آؤ، یورپ سے آؤ، ثواب کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آؤ درس حسین لو، آؤ کردار حسین کو اپناؤ، اخلاق حسین کو اپناؤ، ایثار حسین کو اپناؤ، فداکاری حسین کو اپناؤ، اور جب اپنے معاشرے میں جاؤ وہاں پہ بھی یزیدیت کو ختم کر کے وہاں پہ حسینیت کا پرچم لہراؤ، کیونکہ قیامت تک یزیدیت میں بھی رہنا ہے۔ یزیدیت امام حسین کے دور میں بھی تھی، یزیدیت ابھی بھی ہے، یزیدیت نے قیامت تک رہنا ہے، اور حسینی وہ ہیں کہ وہ اپنے مولا کی سیرت اور اسوہ کو فالو کرتے ہوئے، جس طرح میرے مولا نے اپنے کردار کے ذریعے سے قرآن کو مجسم کیا، اسلام کو مجسم کیا، سیرت رسول کو مجسم کیا، کردار علی کو مجسم کیا، عصمت فاطمہ کو زندہ کیا، اور حسینی بھی وہ ہے کہ وہ بھی اپنے معاشرے میں حسینی تعلیمات کو زندہ کر کے پرچم اور کلمہ حق کو پوری دنیا میں لہرائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے مولا وارث خون حسین جب اس دنیا میں آئیں گے تو پوری دنیا میں پرچم حسینی کو لہرائیں گے۔ یہ فلسفہ زیارت سید الشہداء ہے، یہ فلسفہ اربعین ہے، اور یہ فلسفہ زیارت اربعین ہے کہ حسین ابن علی کی تعلیمات کو احیاء کیا جائے، معاشرے میں حسینیت کو احیاء کیا جائے، معاشرے میں نظام الہی کو برپا کیا جائے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسینیت کو سمجھے اور حسینیت کی ترویج کرے، اور پھر حسینیت کو اس معاشرے میں، اس دنیا میں اس کو نافذ کرے۔ یہ مقصد عزاداری سید الشہداء ہے، یہ مقصد زیارت سید الشہداء ہے، اور زیارت اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم جائیں، اور حج بھی اسی لیے ہے، حج میں بلایا جاتا ہے تاکہ ابراہیمی ماڈل کو اختیار کیا جائے، اسماعیلی ایثار کو اختیار کیا جائے، اور زیارت کا مقصد یہ ہے
कि हुसैनी किरदार को अपनाया जाए, कमरे बनी हाशम की फ़िदाकारी को अपनाया जाए, अली अकबर के हक़ व सदाकत के लिए शहादत को इख्तियार किया जाए। तो ये करबला, ये अरबाईन का ये दर्स हैं, और यही वो दीन है कि जिसके लिए हुसैन इब्ने अली ने अपनी कुर्बानी दी। और देखिए, इसी ज़ियारत अरबाईन के सबसे पहले ज़ायर जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी हैं। जब इनको पता चला कि आका मौला को शहीद कर दिया गया, ये सहाबी रसूल, मुहिब आले अली, पैरोकार हुसैन, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बाज़ रिवायात में नबीने हो चुके थे, तो आपने अतिया औफ़ी को साथ लिया और सबसे पहली ज़ियारत की है करबला में जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने। और ये रिवायत के जुमले हैं कि नहर अलकमा में जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने गुस्ल किया, गुस्ल ज़ियारत किया, और फिर उसके बाद अतिया औफ़ी को कहा कि मुझे पाकीज़ा लिबास दो। जिस तरह हाजी एहराम बांधते हैं, इस तरीके से जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला ने एहराम की तरह वो सफ़ेद लिबास पहना और खुशबू लगाई और कहा कि मुझे अभी ले चलो मरकज़े हुसैन इब्ने अली के पास। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी आते हैं मरकज़े सैयदुश्शुहदा के ऊपर, और उसे जब नज़दीक पहुँचते हैं तो बाज़ रिवायात में है कि जनाब जाबिर को खून हुसैन की खुशबू आना शुरू हो गई। जनाब जाबिर कहते हैं, आतिया मुझे छोड़ दो, अभी मुझे अपने हबीब के नवासे की खुशबू आना शुरू हो गई है। अज़ादारान मोहतरम आते हैं और तवीज़ कब्र सैयदुश्शुहदा को गले लगा के बहुत गिरिया करते हैं, बहुत ज़्यादा गिरिया करते हैं। अभी ये जाबिर गिरिया ही कर रहे थे, बाज़ रिवायात में है कि दूर से एक स्याही नज़र आई, आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही है। जब करीब आई तो क्या देखते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं और आपके साथ सानिए ज़हरा हैं और लुटा हुआ काफ़िला है, और वहाँ पे कैद असारत गुजार के करबला में पहुँचे हैं। जब करबला में पहुँचे तो कहा, मेरे मौला ने कहा कि पर्दा करो, वारसान हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। अज़ादारान मोहतरम, जैसे ही मेरे मौला करीब पहुँचे तो क्या देखते हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी हैं, तो आके कहते हैं कि ऐ मेरे जद के सहाबी, मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे क्या हुआ। फरमाया कि ऐ मेरे जद के सहाबी, ये वो जगह है कि जहाँ पे अली अकबर को बर्छी लगी थी। फरमाया कि ऐ जाबिर, ये वो जगह है कि जहाँ पे कासम के लाशे को पामाल किया गया था। फरमाया कि ये वो जगह है कि जहाँ पे कमरे बनी हाशम के सार में आहनी गुर्ज लगा था। अज़ादारान मोहतरम, ये रवायत के जुमले हैं कि 3 दिन ये उसराए अहले बैत अरबाईन को करबला में रहे। उसके बाद ये लुटा हुआ काफ़िला ये मदीना पहुँचा, तो वहाँ पे एक जनाबे उम्मे कुलसूम ने बैन किया। वो बैन ये था कि मदीना तो जद्दना, ऐ मेरे नाना के शहर, हमें कबूल न करना। जब हम गए थे तो हमारे साथ हुसैन इब्ने अली थे, हमारे साथ अली अकबर थे, हमारे साथ जवानाने बनी हाशम थे। अब हम वापस आ रहे हैं तो सारे शहीद हो चुके हैं। अज़ादारान मोहतरम, ये काफ़िला आता है मज़ार रसूल गिरामी इस्लाम के पास,
اور جناب ام کلثوم زینب کبریٰ فرماتی ہیں نانا جان ہم حسین کی شہادت کی خبر لے کے آئے ہیں، نانا جان ہم حسین کی شہادت کی خبر لے کے آئے ہیں۔ اور ایک جملہ اور کہا جناب زینب نے، فرمایا نانا جان اگر یہ نامحرم یہاں پہ نہ ہوتے میں اپنی پوچھ سے کپڑا اٹھا کے آپ کو بتاتی کہ شامیوں نے میری پشت پہ کتنے ظلم کیے ہیں۔ عزاداران محترم سنیے گا، دیکھیے راز کی بات ہمیشہ بیٹیاں اپنی والدہ کے ساتھ کرتی ہیں۔ جب جناب سیدہ کی قبر پہ جناب ثانی زہرا آتی ہیں تو وہاں آ کے بتاتی ہیں امی جان کاش آپ زندہ ہوتی تو آپ دیکھتی ہم کس حالت میں مدینہ میں آئے ہیں، امی جان کاش آپ دیکھتی کہ ہمارے اوپر کتنے ظلم کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا امی جان دیکھیں سفر سے جب مسافر آتا ہے تو کوئی سوغات لے کے آتا ہے، امی جان میں جو سوغات لے کے آئی ہوں وہ اپنے بھیا کا وہ زخموں سے چور چور سوراخوں والا قمیض ہے، وہ امی جان میں آپ کی قبر کے اوپر بچھاتی ہوں، خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے بھیا کو کتنے زخم آئے۔ تو تاریخ کے یہ جملے ہیں 120 زخم تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، اور بعض روایات میں ہیں کہ گھوڑے کی ٹاپوں کے تھے۔ عزاداران محترم مختصر کرتے ہوئے میرے مولا اپنے چچا محمد بن حنفیہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں یبن آخی این آخی، پوچھتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے میرا بھائی کہاں ہے؟ اینا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کا ٹھنڈک میرا بھائی کہاں گیا ہے؟ فرماتے ہیں میرا جگر میرا بھائی کہاں ہے؟ میرے والد کا خلیفہ حسین ابن علی کہاں ہے؟ تو وہاں پہ میرے مولا رو کے کہتے ہیں چچا جان میں یتیم بن کے آ گیا ہوں، چچا جان دیکھیے سب سے بڑا ظلم جو کیا ان کوفیوں نے وہ یہ کیا کہ وہاں پہ حیوانات وہ تو پانی پی رہے تھے لیکن میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا پسے گردن ذبح کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔